اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. گفتگو واجبات نماز میں تھی اور واجبات نماز میں قراءت کے احکام چل رہے تھے. پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں قراءت کے حوالے سے کس حد تک واجب اور ضروری ہے کہ انسان قراءت کا خیال رکھے اور تجوید کے جو قواعد ہیں آیا ان کی پابندی کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہیں. اور خلاصہ ان کا یہ تھا کہ بہت سارے قواعد کے احکام ایسے ہیں کہ جن کو خیال رکھنا ضروری نہیں سمجھا فقہا نے، خاص طور پہ آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق. اگرچہ بعض جگہ پر آغا خوئی کی احتیاط واجب یا فتویٰ ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، جیسے مد کے مسئلے میں، لیکن بہرحال آغا سیستانی نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا. صرف مد کے ایک مورد میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تھوڑا بہت کھینچنا ضروری ہے، وہ بھی صرف اس حد تک کہ حرف ادا ہو جائے. اور جو تجوید کے قواعد کے مطابق 3 الف یا 4 الف یا 5 الف یا پتہ نہیں کتنے الف جتنا کھنچتا ہے وہ مقدار ضروری نہیں ہے، بس اتنی مقدار میں ہو کہ وہ حرف ادا ہو جائے تو وہ کافی ہے. اور وہ بھی مد کی خاطر نہیں بلکہ حرف کو ادا کرنے کی خاطر واجب ہے، وَإِلَّا مد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس لیے نہیں وہاں پر کھینچنا واجب کہ یہ ان موارد میں سے کہ جہاں پہ مد واجب ہے، بلکہ اس لیے وہاں پر کھینچنا ضروری ہے تھوڑا سا کہ حرف ادا ہو سکے. یہ آخری مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. اس کے بعد جو آج کا پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تیسری رکعت میں ابھی تک بات ہماری الحمد سورہ کی حد تک ہو رہی تھی کہ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ بھی پڑھنا ضروری ہے احتیاط کی بنا پر، اور مکمل سورہ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں گزر گئیں. اب تیسری اور چوتھی رکعت کے حوالے سے فرماتے ہیں جہاں تک عربی کا تعلق ہے تو وہ وہی احکام ہے کہ صحیح عربی میں پڑھنا چاہیے اور تسلسل سے پڑھنا چاہیے، اور جو تجوید کے احکام ہیں ان کا کیا حکم ہے. یہ جو الحمد سورہ کا مسئلہ وہ اس کا بھی وہاں کا بھی مسئلہ وہی ہے. صرف جو ایک نئی چیز ہے وہ یہ، البتہ نئی مسئلے کے اعتبار سے آپ لوگوں کے لیے تو پرانی چیز ہوگی، اور وہ یہ کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں انسان کے پاس آپشن ہے کہ انسان چاہے تو سورہ الحمد پڑھ لے اور چاہے تو ایک مرتبہ کم از کم تسبیحات اربعہ کو پڑھ لے، البتہ 3 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے. یہ آپشن انسان کو موجود ہے، البتہ ایک صورت ایسی آتی ہے کہ جب یہ آپشن ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے جو ہے سورہ الحمد تو سیکھ لی، صحیح عربی جتنی حد تک چاہیے تھی وہ آپ نے کر لی اس کی، اب تسبیحات اربعہ کی عربی آپ کی صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر یہ آپشن پھر ختم ہو جائے گا اور ضروری ہو جائے گا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی الحمد ہی پڑھی جائے. لیکن اگر فرض کریں کہ آپ کی قراءت صحیح ہے تو وہاں پر آپ کے پاس یہ آپشن رہے گا، چاہے آپ تسبیحات اربعہ پڑھنا چاہیں تو ایک مرتبہ البتہ کافی ہے، 3 مرتبہ احتیاط ہے، احتیاط مستحب، 1 مرتبہ پڑھ لیں تو کافی ہے. تو تسبیحات اربعہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ حمد پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. نہیں، ایک چیز پڑھنی ہے، ایک چیز پڑھنی ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو تیسری اور چوتھی رکعت میں ہے، عرض کیا کہ تسبیحات اربعہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور الحمد بھی پڑھ سکتی ہیں. مطلب فرض کریں کہ آپ کا قصد یہ تھا کہ آپ الحمد پڑھیں اور الحمد کے چاہتی نہیں پڑھنا مگر توجہ ادھر ادھر ہو گئی، آپ کے منہ سے جو ہے تسبیحات اربعہ پڑھ لی آپ نے، یا برعکس آپ نے تسبیحات اربعہ پڑھنا چاہ رہی تھی اور آپ کے منہ سے الحمد نکل آئی. اب آپ نے کچھ سوچا، مثلا فرض کریں آپ نے الحمد پڑھنی تھی، آپ نے
سبحان اللہ ہے والحمدللہ پڑھا, ایک دم آپ کو خیال آ جائے مجھے تو الحمد پڑھنی تھی, تو یہ تو میں نے تسبیحات اربع شروع کرتی ہیں. آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لہٰذا ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر آگے بھی پڑھ دیا آپ نے اور پورا کر لیا. تو یہ کافی ہو جائے گا یا نہیں؟ قصد و ارادے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو آپ نے تسبیحات اربع شروع کی ہے اور آدھی پڑھ لی ہے, تو یہ تو نماز کا قصد ہی نہیں تھا آپ کا کہ آپ نے یہ پڑھنی ہے, بلا قصدن, بغیر کسی قصد کے آپ نے پڑھی ہے. تو یہ کافی ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کو چھوڑ دیں اور دوبارہ سے جو بھی چاہے اسی کو دوبارہ اختیار کریں, لیکن اس قصد کے ساتھ کہ میں نماز کا حصہ بنا رہی ہوں, اس قصد کے ساتھ آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں. اس میں تھوڑی تھوڑی تعبیرات آغای سیستانی کی مختلف ہیں. آغای خوئی اور امام خمینی میں بھی تھوڑا سا اختلافات ہیں. پہلے امام خمینی کا عرض کروں. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ حمد پڑھنا چاہ رہا تھا تو تسبیحات زبان پر آ گئیں, اور تسبیحات پڑھنا چاہ رہا تھا تو حمد زبان پر آ گئی, تو ضروری ہے کہ اسے چھوڑ دے اور دوبارہ سے حمد یا تسبیح جو بھی پڑھنا چاہ رہا ہے اس کو دوبارہ سے وہی قصدن انجام دے. لیکن وہ جو پڑھ چکا ہے گویا وہ وائڈ ہو گیا, اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس کو چھوڑ کر حمد و سورہ جو بھی پڑھنا چاہ رہا ہے, سورہ کہہ رہا ہوں, تسبیحات, حمد یا تسبیحات جو بھی پڑھنا چاہ رہا ہے اس کو قصدن دوبارہ سے پڑھے. یہ بھلے ہاں امام خمینی, سوائے ایک صورت کے. ایک صورت کو آغای خمینی نے سمجھا ایکسیپشن, اس مسئلے سے ایکسیپشن کو بنائیے, اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو پڑھنا چاہ رہا تھا اگر اس کے برخلاف کوئی چیز اس کے منہ سے نکل جائے تو اس کو چھوڑ دے اور نئے سرے سے, چاہے اسی کو صحیح لیکن نئے سرے سے قصدن اس کو انجام دے. مگر یہ کہ جو اس کے منہ سے نکلا ہے عادتاً اس کی یہی تھی کہ وہ یہی پڑھا کرتا تھا. مثلا فرض کریں آپ کی عادت یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ تسبیحات اربع پڑھتی تھی, آج آپ نے سوچا تھا کہ نہیں آج میں سورہ الحمد پڑھوں گی, درست خلاف عادت آپ نے سورہ حمد پڑھنے کی ٹھانی, منتہا جب آپ تیسری رکعت میں پہنچی بے اختیار اور غلطی سے آپ کے منہ سے وہی تسبیحات اربع نکل آئی. تو یہاں اب چھوڑنا ضروری نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ اسی کو کنٹینیو کر دیں اور اسی کو آگے بڑھا دیں تو یہی تسبیحات اربع آپ کی صحیح ہو جائے گی اور یہی آپ کے نماز کا حصہ بن جائے گا. بس جہاں پر عادت نہ ہو, مثلا فرض کریں آپ کبھی یہ پڑھتی ہیں کبھی وہ پڑھتی ہیں, ایک نماز میں یہ پڑھتی ہیں, کوئی خاص عادت نہیں ہے آپ کی پرٹیکولر, اور اس صورت میں اگر آپ سے یہ بات آپ نے سوچا تھا حمد پڑھنے کا, نکل گیا تسبیحات اربع, تو وہاں پر چھوڑ کر آپ کو نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر جو چیز آپ نے آپ کے منہ سے نکلی ہے بے اختیاری طور پر وہ وہی چیز تھی اتفاق سے کہ جو عادت کے مطابق تھی, اور آپ جو پڑھنا چاہ رہی تھی وہ خلاف عادت پڑھنا چاہ رہی تھی, تو ایسی صورت میں امام خمینی کہتے ہیں کہ پھر تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہی صحیح ہے, لہذا اسی کو کنٹینیو کر کے پورا کر دے تو کافی ہو جائے. اگر نماز کا جز بنا کے پڑھیں گی تو نماز باطل بھی ہو سکتی ہے. جز نماز اگر دونوں چیزوں کو بنایا جائے تو سوچ تو بلاخر دیکھیں, بلاخر جب انسان کچھ پڑھنے جا رہا ہوتا ہے تو کچھ سوچتا ہے یا سوچے سمجھے بغیر نماز پڑھنی ہے یا خوب. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ یعنی عادت کے حساب سے تو آپ کو تسبیحات اربع پڑھنی چاہیے تھی, تو چھوڑ کے نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی آپ کو. جی ہاں, یہ ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ دونوں میں ایک جیسی چیز پڑھی جائے, بٹ ہو سکتا ہے کہ ایک میں کچھ اور, ایک میں حمد پڑھا جائے, ایک میں تسبیحات پڑھا جائے. خوب, یہ تو آغای خمینی کا مسئلہ ہے. اسی مسئلے میں آغای خوئی علیہ الرحمہ ان کا حاشیہ جو ہے نا آگا خوئی کا بھی سمجھے یہی ہے. اللہ تھوڑی سی عبادت مختلف ہے, جیسے آپشن سمجھ میں آ رہا ہے. امام خمینی نے تو کہا کہ یعنی دوسری صورت میں جو ایکسیپشن والی صورت ہے اس میں آپشن تو نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ بس اسی کو کنٹینیو کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا.
آغا خوئی کی عبارت سے ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو چاہے تو اس کو کنٹینیو کر لے, چاہے تو وہی چھوڑ کر نئے سرے سے شروع کرے, دونوں ہو سکتے ہیں. آغا خوئی کی عبارت سے تھوڑا سا آپشن سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن خلاصہ اگر یہ بھی پڑھ لے کنٹینیو کر لے تو دونوں کے حساب سے اس کا مسئلہ ایک بن جائے گا کہ وہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. یعنی آغا خوئی اور امام خمینی کے حساب سے اگر جو چیز اس کی زبان سے بے اختیار طور پہ نکلی ہے یہ وہی چیز ہے کہ جس کی وہ اس کو عادت تھی, یعنی عادت کے مطابق ہے, تو پھر اس کو چھوڑ کر نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ آغا خوئی کا بھی ہو گیا مسئلہ. آغا سیستانی یعنی عبارت سے ایسا لگا کہ اگر ان کے دل میں آپ جھانک کے دیکھیں آغا سیستانی کے, تو شاید بات کم و بیش ویسی ہی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن سٹائل تھوڑا دوسرا اپنایا انہوں نے, مطلب دوسرے پیراہے میں بیان کیے. انہوں نے یوں فرمایا آغا سیستانی نے کہ یہ جو بے اختیار طور پہ اس کی زبان سے نکلا ہے بغیر, یعنی بالکل ہی کوئی قصد نہیں تھا, بالکل ہی کسی قسم کے قصد کے بغیر, جیسا مثلا فرض کریں سویا ہوا شخص بول رہا ہو, یہ صورتحال ہو کہ اصلاً یعنی نہ دل کے شروع کے صفحے میں نہ دل کے اندر چھپا ہوا کوئی قصد ہو آپ کا, بالکل ہی قصد سے خالی ہے, تب تو وہی والا مسئلہ ہے کہ چھوڑ کر نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر بالکل قصد سے خالی نہ ہو, یعنی دل کی تہوں کے اندر کہیں چھپا ہوا کوئی قصد تو ہو, اب اس کے لیے انہوں نے جو مثال دی ہے وہ عادت ہی کی مثال دی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ شاید بات وہی کرنا چاہتے ہیں لیکن انداز تھوڑا مختلف ہے. انہوں نے جو مثال دی ہے کہ دل کی گہرائیوں میں قصد چھپا ہوا ہو, یعنی کیا مطلب, کہتے ہیں مثلا وہ چیز اس کے منہ سے نکلی ہے کہ جو اس کی عادت تھی, تو اس صورت میں اسی کو پورا کر لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. بس اگر نتیجہ نکالیں تو کم و بیش ایک جیسا نتیجہ نکلتا ہے, اگرچہ الفاظ مختلف ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر جو چیز بے اختیاری طور پر آپ کے منہ سے نکلی ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں, یہ وہی چیز تھی جو آپ کی عادت کے مطابق تھی, تب تو چل جائے گا, اسی کو کنٹینیو کر کے پورا کر لیں, نماز صحیح ہے. لیکن اگر خلاف عادت کوئی چیز آپ کی زبان سے نکلی ہے, میں نے کہا نا کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ممکن ہم یہ کہیں کہ فرق بھی پڑ سکتا ہے. مثلا آغا خمینی اور آغا خوئی نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ بالکل بھی قصد سے خالی ہو یا بالکل بھی, یعنی بالآخر ایک مرتبہ دیکھیں مثلا, اب مشکل یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ ہے کہ بعض اوقات سمجھانے کے لیے بعض ایسی چیزیں لانی سوچتا ہوں کہ مشکل نہ ہو جائے آپ کے لیے سمجھنا. دیکھیں فرض کریں کہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جناب کمرے میں کون ہے پیچھے والے, آپ کہتے ہیں جی کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے. تو انسان تو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, درست, کم سے کم ابھی دنیا کے حساب سے تو ہم سب انسان ہی ہیں. اب وہاں جا کے کیا بننے والے ہیں تو اللہ کو ہی پتہ ہے, لیکن بالآخر دنیاوی اعتبار سے تو ابھی انسان ہی ہم, تو اندر انسان بیٹھے ہوئے ہیں. بولو اگر آپ سے پوچھا جائے جی کون سا انسان ہے, آیا ہند ہے, زینب ہے, کون ہے, فاطمہ ہے, یہ آپ کہیں گے نہیں پتا کون ہے, لیکن بالآخر اتنا پتا ہے کہ کوئی انسان اندر موجود ہے اس کمرے میں. مثلا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بھی آپ کو پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ انسان مثلا فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے, مثلا وہ انسان زینب بیٹھی ہوئی ہے, مثلا وہ انسان جو ہے وہ ہند بیٹھی ہوئی ہے, اللہ جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے, درست. خوب, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ آپ کو افراد کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو انسان ہے یہ کون سا والا انسان ہے, یعنی اس انسان کا کون سا فرد بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرد بھی معلوم ہے. یوں سمجھ لیں کہ آغا سیستانی کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مثلا بالآخر دو میں سے کوئی ایک چیز تو پڑھنی ہے نا, آپ نے کلی یعنی اسی عنوان کو آپ نے قصد کیا ہوا ہے کہ بالآخر کوئی ایک چیز پڑھنی ہے ان دو میں سے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا قصد اصلا ہے ہی نہیں. چاہے ابھی آپ نے طے نہ بھی کیا ہو کہ وہ جو فرد میں نے لے کر آنا ہے, آیا وہ تسبیحات اربعہ لے کر آنی ہے یا الحمد لے کر آنی ہے, یہ ابھی طے نہیں بھی کیا ہو, لیکن بالآخر ایک قصد ہے کہ مطلب فرض کریں آپ نے عنوان ایسا بنایا کہ جو بھی وظیفہ ہے میرا, خوب وظیفہ یہ ہے کہ یا یہ پڑھ لو یا یہ پڑھ لو, کوئی ایک بھی پڑھ لو. تو ایک عنوان کا ٹائٹل کا آپ نے قصد تو کیا ہوا ہے, لہذا وہاں پر بھی
آغا سیستانی کے حساب سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی اگر آپ کنٹینیو کر لیں، لیکن آغا خوئی وغیرہ کے حساب سے ان کی عبادت اس والی صورت کو شامل نہیں ہو رہی، مشکل ہے کہ وہ اس صورت کو شامل ہو، انہوں نے قصد کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ لہذا اسی لیے میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ تقریباً ایک جیسی ہیں یا یہ جو باتیں ہیں، اس کی وجہ یہ کہ بعض ٹیکنیکلی تھوڑی سے ممکن ہے کہیں نہ کہیں فرق پڑ جائے، لیکن اب عمومی اگر ہم مسئلے کو اگر اس کو ہم بنانا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا تو تینوں نے مانا ہے، یعنی آغا سیستانی نے مثلا یوں سمجھا کہ ایک قدم آگے بڑھا کے ایک چیز اور بھی ماننی ہے جس کو آغا خوئی اور آغا سیستانی آغا خمینی نے نہیں مانا، لیکن اتنا تو سب نے مانا ہے، یعنی تینوں نے، سب سے مراد تینوں نے، کہ اگر آپ اس چیز کو آپ کے منہ سے نکلی ہے جو بے اختیاری طور پہ نکلے، جو آپ کی عادت کے مطابق ہے، تب نماز صحیح ہے، تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھا دیں، نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر خلاف عادت کوئی چیز آپ نے انجام دی ہے تو اس خلاف عادت میں امام خمینی اور آغا خوئی تو کہتے ہیں کہ تکرار کریں اس کو، لیکن آغا سیستانی کا یہ جو مثال میں نے دی ہے عنوان والی، یہ والی بھی خلاف عادت میں صحیح ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ والی پھر امام خمینی اور آغا خوئی والا مسئلہ ان کا بن جائے گا۔ اب نہیں معلوم آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا، اب میں سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا۔ خوب، یہ آغا سیستانی بھی میں نے عرض کیا نا کہ کم سے کم ایک مورد میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تکرار کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب کچھ شکیات کا مسئلے ہیں، ایک دو مسئلے ہیں شک سے ریلیٹڈ، وہ انشاءاللہ میں ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، اگر شکیات تک ہم پہنچے کبھی اور توفیق الہی ہوئی شامل حال تو شکیات کے مسائل انشاءاللہ وہیں آئیں گے، یہ خود بخود وہاں پہ کور ہو جائے گا، اس لیے یہاں پہ بھی بیان کیا جائے، پھر اس کو بھی ان کے نہیں چلتے آپ۔ اس کا بھی تقریباً یہی مسئلہ آ گیا خوئی و خمینی و سیستانی کا، کہ جو بسم اللہ آپ نے پڑھی ہے اگر بالکل ہی قصد سے خالی ہے، بقول آغا سیستانی کی تعبیر سے، کہ اصلا عنوان کا بھی قصد نہیں کیا کہ کوئی سورہ، تب تو آپ کو جو سورہ آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں اس سے پہلے بسم اللہ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ اگر امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سورہ آپ کے منہ سے نکلا جو عادت کے مطابق ہے آپ کا، تب تو صحیح ہے، پھر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر عادت کے برخلاف، مثلا فرض کریں عادت تھی آپ کی الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھنے کی، آپ نے سوچا آج میں سورہ اعلیٰ پڑھوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد شروع کر دیا آپ نے قل هو اللہ احد، تو عادت کے مطابق ہے، تو یہاں تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ آپ نے سوچا کہ عادت آپ کی مثلا قل هو اللہ کی ہے اور کیا کہتے ہیں آپ کے منہ سے انا انزلنا شروع ہو گیا، نکل گیا، تو وہاں پر پھر ان کا آغا خمینی اور آغا خوئی وہی کہتے ہیں کہ اس بسم اللہ یعنی جب شروع کریں دوبارہ سے سورہ، کیونکہ چھوڑ کے آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے تو دوبارہ سے پڑھیں، تو بسم اللہ کو بھی دوبارہ سے تکرار کریں اور اس کے ساتھ، کیونکہ سورہ بسم اللہ کے ساتھ شامل ہے۔ ایک دو مستحبات و مکروہات ہیں، وہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا، کیونکہ وہ بہرحال اچھی بات ہے اگر انسان ان چیزوں کا خیال رکھے۔ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ رکعت اول میں الحمد پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے، یعنی بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھے پہلی رکعت میں صرف، اور پہلی اور دوسری رکعت میں نماز ظہر کی بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھے، اور الحمد اور سورہ کو رک ٹھہر کے، یعنی ایسا نہ پڑھے کہ خود بھی پتہ نہ چل رہا کہ میں نے پڑھا کیا ہے، یعنی رک کے ٹھہر کے اس طرح سے کہ حرف الگ الگ ہوں کہ انسان کو سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور ہر آیت کے آخر میں وقف کرے، یعنی اس کو اگلی آیت سے نہ ملائے، اور حمد و سورہ پڑھتے وقت ان آیات کی جو ترجمہ ہے اس کے اوپر توجہ رکھے، اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو الحمد ختم کرنے کے بعد جو پیچھے پڑھنے والے ہیں، اور اگر فرادہ پڑھ رہا ہے تو اپنی الحمد ختم کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہے،
اور قل هو اللہ ختم کرنے کے بعد کذالک اللہ ربی کہے یا کذالک اللہ ربنا کہے، اور سورہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا صبر کرے اور پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ اس کے علاوہ مستحب ہے کہ تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ پڑھی جائے۔ البتہ ظاہراً یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر آپ جو مخصوص سورے بعض جگہ پہ آیا کہ فجر میں یہ سورے پڑھے جائیں، ظہر میں یہ سورے پڑھے جائیں، عصر میں یہ سورے پڑھے جائیں، مغرب میں یہ سورے، عشاء میں یہ سورے، بعض ریکمینڈڈ سوراز ہیں جو مختلف نمازوں میں ہیں۔ ظاہراً یہ اس وقت ہوگا جب وہ نہ پڑھ رہا ہو۔ اگر وہ نہ پڑھ رہا ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلی میں کیا کہتے ہیں انا انزلنا سورہ قدر اور دوسری میں سورہ توحید پڑھے۔ اور سورہ توحید کو ایک سانس میں پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ ایک دن کی جو 5 نمازیں ہیں اس میں انسان سورہ قل هو اللہ کو نہ پڑھے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور جس سورے کو پہلی رکعت میں پڑھا ہو اسی سورت کو دوسری رکعت میں پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، سوائے سورہ توحید کے کہ اس کو اگر پہلی رکعت میں اس نے قل هو اللہ پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا جناب علی آپ کی قرات، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام اور قرات، یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز وہ یہ ہے کہ انسان رکوع میں جائے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، تو رکوع کے لیے فرماتے ہیں ہر رکعت میں قراءت کے بعد ایک رکوع ہے جو واجب ہے، اور رکوع سے مراد یہ ہے کہ انسان اتنا جھکے کہ اچھا تعبیرات ممکن ہے توضیح میں مختلف ہوں لیکن سب کی مراد کم و بیش ایک ہی ہے۔ اگر ان کی ہم عربی کتابیں دیکھتے ہیں تو اندازہ تھا کہ ایک ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کے انگلیوں کے سرے جو ہیں وہ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اتنا جھکنے کا نام ہے رکوع، کہ انسان قراءت کے بعد جب سورہ وغیرہ پڑھ لیا تو اب اس کو جھکنا ہے، اتنا جھکے کہ اس کی انگلیوں کے سرے جو ہیں اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ چاہے ہاتھ نہ بھی رکھے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا رکوع میں واجب نہیں ہے، یعنی وہ رکوع کا جز نہیں ہے کہ جب تک آپ ہاتھ نہیں رکھیں گے رکوع ہی نہیں بنے گا، نہیں۔ فرض کریں کسی نے ہاتھ لٹکا لیے اور اتنا جھکا ہوا ہے کہ جتنا کہ اگر ہاتھ پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے، تو یہ اس کا رکوع ہو گیا، مطلب اس کے ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ مستحبات میں کہ انشاءاللہ آخر رکوع میں آئے گا کہ کہاں رکھنے چاہیے اور کس طرح سے رکھنے چاہیے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو رکوع ہے، خود رکوع، وہ یہ ہے کہ انسان اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ یا انگلیوں کے سرے جو ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، چاہے گھٹنوں پہ نہ بھی رکھے رکوع ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا جناب علی رکوع۔ اب یہ نارمل رکوع ہے۔ اگر انسان نارمل طریقے سے رکوع نہ کرے، مثلا سائیڈ کو جھک کے رکوع کر رہا ہے، یا مثلا فرض کریں حد سے زیادہ جھک رہا ہے کہ پاؤں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کی بجائے مثلا فرض کریں ٹخنوں تک پہنچ رہے ہیں اس کے، تو یہ جو ہے یہ پھر رکوع کافی نہیں ہوگا اور یہ رکوع نہیں کہلائے گا۔ بس یہ جو بیان کیا ہے یہ نارمل طریقے کا رکوع ہے اور اسی حد تک اس کو انجام دینا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف جھکنا کافی نہیں ہے بلکہ رکوع کے قصد کے ساتھ جھکنا ضروری ہے۔ رکوع میں رکوع کے قصد کے ساتھ، رکوع کے ارادے اور نیت کے ساتھ جھکنا، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ خالی جھکنا رکوع نہیں ہے۔ اس کا اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ اس کا اثر 2 جگہ پہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس سے ریلیٹڈ 2 مسئلے آئیں گے۔ مثلا فرض کریں آپ جو ہے، جیسا بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے خود بھی پڑھی ہوگی، یا بعض لوگ حتیٰ پاکستان میں بھی یہ پڑھتے ہیں نماز امام زمانہ علیہ السلام، جس میں جو ہے وہ آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ آپ لوگ تکرار کرتی ہیں۔ خود تسبیح آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ گن رہی تھی اور ایک دم فرض کریں تسبیح آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب آپ اور فرض کریں کہ اب یہ تو ممکن ہے کہ کیا کہتے ہیں
بہت زیادہ سوٹیبل مثال نہ ہو، لیکن اب صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے الحمد سورہ آپ نے پورا کر لیا، اب آپ تسبیح اٹھانے کے لیے پہلے جھکی، رکوع کا قصد نہیں کیا، تسبیح اٹھانے کے لیے آپ جھکی، تسبیح اٹھائی اور آپ کو ایک دم خیال ہے کہ میں جتنی جھکی ہوئی ہے تو رکوع کی حد تک ہے، آپ نے اسی کو رکوع بنا لیا، تو یہ کافی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ قصد رکوع سے آپ نہیں جھکی ہیں۔ تو ایک مشکل یہاں پر آئے گی، ولو آپ جھکی ہوئی ہیں، ولو آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ رہے ہیں، درست، مگر اس کے باوجود یہ رکوع نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ قصد نہیں ہے آپ کا۔ اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ جو مسئلہ آتا ہے وہ یہاں سے نہیں ہے، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ وہ قیام متصل بے رکوع سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ اس میں اگر ایسے ہی رکوع سے اگر جھک جائے، جھکے جھکے رکوع میں چلی جائے، تو ایک تو یہ کہ رکوع ہی نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ قصد رکوع نہیں تھا۔ اللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیں کہ قصد کو چھوڑ دیں ہم اور قصد کو معتبر نہ مانیں، تب بھی یہ باطل ہے، اس لیے کہ قیام متصل بے رکوع نہیں ہوا، کیونکہ رکوع کے لیے قیام متصل بے رکوع کا معنی کیا کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ہے؟ یہ تو آپ نے اس کا تحت اللفظی ترجمہ کر دیا ہے، وہ مراد کیسے؟ وہ قیام جو رکوع سے متصل، اس سے کیا مراد ہے؟ جو کھڑے کھڑے نماز پڑھا وہ کیسے قیام متصل بے رکوع کرے گا؟ یہ بتائیں مجھے۔ یہ تو میں نے پڑھ نہیں چکے ہوں قیام متصل بے رکوع، یعنی پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ اتنے اقوال موجود ہیں اس میں، اب تو کم سے کم پڑھنے کے بعد تو ایک قول ہو جانا چاہیے تھا۔ قیام کے بعد یہ تیسرے ایک نیا قول آیا ہے۔ عرض کیا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ قیام متصل بے رکوع نارمل نماز میں آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ قیام متصل بے رکوع کا مطلب یہ ہے کہ کھڑی حالت سے رکوع میں جانا، کھڑی حالت سے رکوع میں جانے کو کہتے ہیں قیام متصل بے رکوع۔ تو جو نارمل نماز ہے اس میں آپ نارملی کھڑی حالت سے ہی رکوع میں جاتی ہیں، لہذا قیام متصل بے رکوع وہاں پر حتماً آٹومیٹکلی ہے ہی ہے، وہاں پر الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت بھی مجھے یاد پڑتا ہے میں نے مثالیں دی تھی کہ یہ اس کا مسئلہ اسی جیسے مثالوں میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی، آپ اس کو اٹھانے کے لیے جھکی، آپ نے سوچا جھک تو چکی ہوں، چلو اسی کو رکوع کر لو، تو یہ ابھی جو آپ رکوع میں جا رہی ہیں جھکے جھکے، تو آپ جھکے سے رکوع میں گئی ہیں، درست، کھڑے سے تو رکوع میں نہیں گئی۔ جب کھڑے سے رکوع میں نہیں گئی تو قیام متصل بے رکوع آپ کا فوت ہو جائے گا اور نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ لہذا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قیام متصل بے رکوع صرف اور صرف جہاں پر اگر سمجھنا ہے اس کو تو آپ کو یا تو اس قسم کی مثالوں میں ملے گا جہاں پر آپ جھکی ہوئی رکوع میں جانا چاہ رہی ہیں، یا ٹوٹی پھوٹی نمازوں میں ملے گا آپ نے الحمد سورہ آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے اور رکوع آپ نے نارمل طریقے سے کرنا ہے، تو اب بیٹھے بیٹھے ہی آپ رکوع میں نہیں جا سکتی ہیں، بلکہ بیٹھے بیٹھے پہلے آپ کھڑی ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں جائیں تاکہ قیام متصل بے رکوع آپ کو مل جائے۔ خوب یہ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیں، قیام متصل بے رکوع کے بارے میں بہت یعنی مس کانسیپٹس موجود ہیں معاشرے میں، یعنی آپ لوگ جو پڑھنے کے بعد آدھی کلاس ابھی بھی اسی مس کانسیپٹس کا شکار ہے کہ جس طرح پڑھنے سے پہلے تھی، ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے، درست۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر صورتحال یہی رہنی ہے تو پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ ان چیزوں کو غور کیا کریں، یاد کیا کریں، سمجھا کریں، کوشش کریں کلاس میں ہی سمجھیں۔ دیکھیں اگر چیز ایک سمجھی ہوئی ہو تو صحیح، آپ نے رٹا نہ بھی مارا ہو تو آپ کے ذہن میں ایک نقش رہے گا، لیکن اگر آپ نے صرف نہ رٹا لگایا نہ سمجھا، کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ رٹا تو انسان امتحان کے سیزن میں لگاتا ہے نا، تو فرض کریں کہ ایسی اگر صورتحال ہو تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا کچھ کلاس کا۔ جی ہاں، تو اس کے لیے پھر ساقط ہو جائے گا نا، تو اس کا ساقط ہو جائے گا۔ بس یہ جو کیا کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے رکوع والا مسئلہ، اس میں دو مشکلات آتی ہیں، ایک تو قصد رکوع فوت ہے اس لیے رکوع نہیں بن رہا، دوسرا ہے کہ اگر آپ اس کو کسی طرح رکوع بنا بھی ڈالیں توڑ موڑ کر تو اس کے باوجود یہ نماز باطل ہو جائے گی قیام متصل بے رکوع نہ ہونے کی وجہ سے، کہ جو ارکان میں سے ہے۔ فرض کریں کہ کسی کے ہاتھ بہت لمبے، عالم چنا کے ہاتھ ہیں کسی کے،
وہ ابھی تھوڑا سا ہلتا ہے تو اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جاتے ہیں. جھکنا تو دور کی بات ہے, وہ تھوڑا سا ہلتا ہے اور ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں. یا کسی کے ہاتھ اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں کہ وہ بیچارہ پورا طے ہو جائے تو کہیں جا کے ہاتھ گھٹنوں تک اس کے پہنچیں گے. تو ایسی صورت میں یہ کیا کرے بیچارہ, وہ بیچارہ کیا کرے اور یہ بیچارہ کیا کرے کہ جس نے ابھی جھکنے کا سوچتا ہے اور ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جاتے ہیں, اور جو بیچارہ جھک جھک کے طے ہو جائے تو ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچتے ہیں. اب ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھلے جتنے بھی اس قسم کے افراد ہیں, چاہے وضو کا چیپٹر ہو یا کہیں اور, ان کو نارمل افراد کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ نارمل فرد کتنا جھکتا ہے, لہذا اتنا اس کو جھکنا پڑے گا. اس کو اپنے ہاتھوں کے حساب سے جھکنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کو نارمل انسان کے حساب سے دیکھے کہ ایک نارمل انسان کا شخص کس طرح سے جھکتا ہے اور اسی کے مطابق یہ جھک لے تو کافی ہے. جو نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, خوب بیٹھی ہوئی نماز میں رکوع میں کتنا جھکنا ہوگا؟ ہمارے یہاں ہاں بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بیٹھی ہوئی نماز جو پڑھتے ہیں بہت کم مقدار میں جھکتے ہیں, ہلکا سا جھکے اور کافی ہو گیا ان کا رکوع. جبکہ اس میں بھی ضروری ہے کہ انسان اس طرح سے جھکے, اتنا جھکے کہ جو اس کے گھٹنے ہیں گھٹنوں کے قریب تک اس کا چہرہ پہنچ جائے. یعنی بس یوں سمجھے کہ تھوڑا سا فاصلہ زمین سے اس کا رہ جائے گا اگر وہ جھکے تو. اتنا جھکنا ضروری ہے, یعنی رکوع ہی اسی وقت ہوگا کہ جب وہ اتنی مقدار میں جھکے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ گھٹنوں کے برابر ہو جائے. جان جان ذکر رکوع میں انسان کوئی بھی ذکر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, لیکن احتیاط واجب کی بنا پر جو ذکر بھی پڑھے اس کی مقدار یا تو 3 مرتبہ سبحان اللہ جتنی ہو یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ جتنی ہو. مثلا سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی مقدار میں مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ ہے, مثلا لا الہ الا اللہ ہے, مثلا فرض کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ جو اذکار ہیں یہ سب اتنی ہی مقدار میں جتنا ذکر کبیر یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہے. یا 3 مرتبہ اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ 3 سبحان اللہ 1 ذکر کبیر کے برابر ہے, اس کو ذکر صغیر کہا جاتا ہے. اس کو سبحان ربی العظیم و بحمدہ کو ذکر کبیر کہا جاتا ہے. تو 3 صغیر 1 کبیر کے برابر ہیں. کوئی بھی آیت نہیں, کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں. ذکر کوئی, البتہ بہتر یہ ہے, ریکمینڈڈ زیادہ یہی ہے کہ یہی والا پڑھا جائے, لیکن واجب نہیں ہے کہ یہی والا پڑھا جائے. آپ کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ میرے ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں ہے, لیکن جو مجھے اس وقت یاد پڑ رہا ہے وہ میں شوشہ تو چھوڑ دیتا ہوں کم سے کم تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. بس انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں, درست. خوب آپ رکوع میں سجدے والا ذکر پڑھیں اور سجدے میں رکوع والا ذکر پڑھیں, یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا والے کتنے ووٹ ہیں؟ تو اچھے خاصے, نہ ہو سکنے والے بھی اچھے خاصے ووٹ ہیں. جو مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت احتیاط واجب لگا کے منع کیا ہے. اگر سیستانی کی توضیح میں تو یہ مسئلہ ڈھونڈ کے مجھے بھی دیجیے گا, کیونکہ مجھے نہیں یاد پڑتا. مجھے یاد پڑا ہے میں نے استفتاحات میں پڑھا ہے, توضیح میں تو میں عرض کر رہا ہوں جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے, مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید آغا خوئی کے استفتاحات میں یہ ہے, اور میں دیکھ لوں گا پھر سے دوبارہ سے, لیکن آغا خوئی کے استفتاحات میں جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, اس لیے میں نے پہلے کہا کہ میں ایگزیکٹلی میرے کو کنفرم نہیں, کنفرم انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو کروں گا میں, لیکن جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے میرے وہ یہی آ رہا ہے کہ احتیاط لگا کر آغا خوئی نے تو منع کیا ہے. آغا سیستانی کا توضیح میں یہ فرما رہی ہیں, لیکن میرے پاس جتنی توضیح ہیں ان میں سے کسی میں نہیں ہے سوائے ان کی ایک توضیح کے. خالا دیکھ لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے اشتباہ ہو رہا ہو, معصوم تو نہیں ہوں میں اس بات کا. جی 7 کو تو دیکھیں باب سیف بہت وسیع ہے, اس لیے اس میں اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اختیاری طور پہ
بہرحال جب تک کنفرم نہیں ہوتا اس وقت تک ابھی کوئی فنکاری نہ کریں آپ لوگ, احتیاط سے کام لیں. اور احتیاط اسی میں ہے کہ ابھی رکوع میں رکوع والا ہی پڑھیں یا کوئی اور پڑھیں, اور سجدے میں سجدے والا ہی پڑھیں اور کوئی اور پڑھیں. رکوع کا سجدے میں اور سجدے کا رکوع میں, تا اطلاع ثانوی نہ پڑھا جائے. درست ہو. پھر باقی جو شرائط ہیں, کہتے ہیں ذکر رکوع تسلسل کے ساتھ صحیح عربی میں پڑھا جائے, اور مستحب ہے کہ 3 یا 5 یا 7 یا اسی طرح اور نمبرز کے اعتبار سے اس کو تکرار کیا جائے. اور بدن انسان کا جو ہے وہ آرام کی حالت یعنی سکون کی حالت میں ہونا چاہیے, ہلتے ہوئے نہ پڑے. اور رکوع میں جھکنے کے بعد اور کچھ لمحے بدن کو آرام میں آنے کے بعد ذکر رکوع پڑھے, تاکہ اس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جتنی مقدار میں واجب ذکر آپ کا سکون کی حالت میں ہونا چاہیے تھا, اس حالت میں آپ کا جسم سکون کی حالت میں تھا. اور جھکتے ہوئے اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ذکر رکوع پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر پورا کرنے سے پہلے جان بوجھ کر کوئی شخص سر اٹھا لے اپنا تو اس کی نماز باطل ہے. اور اگر بھولے سے کوئی شخص ذکر رکوع مکمل کرنے سے پہلے سر اٹھائے, اگر تو رکوع کی حالت سے باہر نکلنے سے پہلے اس کو متوجہ ہو جائے کہ ابھی ذکر پورا نہیں ہوا, تو فرماتے ہیں کہ بدن کو یعنی ابھی نہ اٹھے اور بدن کو سکون میں آنے کے بعد اس کو پورا کرے یا دوبارہ سے ذکر رکوع کو پڑھے. اور اگر بدن رکوع کی حد سے خارج ہو چکا تھا اور خارج ہونے کے بعد وہ متوجہ ہوا کہ میں نے نہیں پڑھا, تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ پھر اس کی نماز صحیح ہوگی. بس جان بوجھ کے اگر پہلے سر اٹھاتا ہے تو نماز اس کی باطل ہے. بھولے سے اگر پہلے سر اٹھاتا ہے تو 2 صورتیں ہیں, یا تو ابھی حد رکوع سے باہر نکل چکا ہے یا رکوع کی حد سے بھی باہر نہیں نکلا ہے. اگر باہر نہیں نکلا تو بدن کو سکون میں آنے کے بعد ذکر رکوع کہے, اور اگر حد رکوع سے باہر نکل چکا ہے تو پھر نماز اس کی صحیح ہے, اسی کو کنٹینیو رکھے اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ یعنی میں اس لیے بھی بعض اوقات تردد کا شکار ہوتا ہوں کہ ممکن ہے فرض کریں ہماری جو کلاس ہے مثلا اگر اس میں 50 خواتین ہیں تو 50 میں سے کسی ایک کا بھی مسئلہ نہ ہو. ہاں معاشرے میں ضرور کسی نہ کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہو, لیکن آپ لوگوں میں سے شاید ممکن ہے کسی کا بھی مسئلہ نہ ہو. تو ایسے مسئلوں میں ٹائم لگانا کہ جو بھی کم سے کم ابھی آپ کے لیے مبتلا بے ہی نہیں ہے, تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ سمجھانے میں بھی وقت لگ جاتا ہے, کسی کی سمجھ میں آیا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, پھر ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے. تو اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل کو ڈراپ کر دوں کہ اگر کسی کا انڈیویجول مسئلہ ہو تو وہ بعد میں بھی پوچھ سکتی ہیں, خود بھی توضیح دیکھ سکتی ہیں. ایسا کچھ مسئلے ایسے ہیں بیچ میں کہ جن کو میں چھوڑ رہا ہوں فعلاً. اب مسئلہ یہ ہے, یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے. یہ تو اب صورتحال ایسی ہوگی بعض اوقات جوان خواتین یا بچیوں کو بھی پیش آتا ہے, اس لیے اب یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. اور وہ مسئلہ یہ ہے, اچھا یہ مسئلہ آپ یہاں پہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں, بے عین ہی یہی مسئلہ سجدے میں بھی ہے, یعنی رکوع اور سجدے کا ایک جیسا مسئلہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جتنا نارمل جھکنا چاہیے رکوع کے لیے اگر کوئی شخص اتنا نہ جھک سکے, کمر کی درد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, بعض اوقات ڈسک وغیرہ ہل جاتی ہے جس کی وجہ سے نہیں جھکا جاتا. میں نے کہا نا کہ یہ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ حتیٰ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف بوڑھوں کا مسئلہ ہے, بعض بچیاں بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں, بعض بچے ان چیزوں میں مبتلا, ویٹ زیادہ اٹھا لیا, ڈسک کو ہل گئی کمر کی, اب جھکا نہیں جا رہا. تو ایسی صورت میں کہ جو نارمل طریقے کا رکوع نہ کر سکتا ہو, جتنا جھکنا چاہیے اتنا نہ جھک سکتا ہو, تو اب اس کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ دیکھیے اب یہ جو میں
شکلیں بنا رہا ہوں، یہ تھوڑی سمجھے فرضی شکلیں، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. فرض کریں کہ یہ اگر ایک انسان قیام کی حالت میں ہے، درست، تو اس کو رکوع کے لیے جھکنا پڑے گا. اب آپ فرض یہ کریں کہ نارمل جو رکوع ہے مثلا وہ اتنا جھکے گا، یہ تو یہ نارمل رکوع ہے اس کا، درست نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو رکوع؟ میں سے لکھا نہیں جائے گا اس سائڈ سے. یہ اس کا نارمل رکوع ہے، یعنی جس کو آپ اگر ہم نام دینا چاہیں تو یوں کہیں کہ شریعت کے حساب سے یہ رکوع ہے اس کا، تو اس کو ہم کہیں کہ یہ شرعی رکوع ہے. اب یہ نام اگر آپ توضیح المسائل میں ڈھونڈنے بیٹھیں گی تو آپ 100 سال بھی لگا دیں گی تو نہیں ملیں گے، درست. اس لیے کہ توضیح میں یہ ہے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے میں ان کے نام دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ سمجھے ایک شرعی رکوع ہے جو ابھی شریعت نے تعریف کی کہ انسان اتنا جھکے کہ مثلا فرض کریں اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، سمجھے یہ وہ والا ہے. اچھا، ایک رکوع ایسا ہے کہ ممکن ہے شریعت کی ڈیفینیشن کے حساب سے شاید رکوع نہ بن رہا ہو، لیکن اگر آپ عرف سے پوچھیں تو عرف کہے گا کہ ہاں یہ رکوع میں ہے. عرف سے اگر آپ پوچھیں تو عرف کہے گا کہ ہاں یہ رکوع میں ہے، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں عرفی رکوع، درست. فرض کریں اس سے تھوڑا اونچا، درست، تو اس کو ہم نام دے دیں عرفی رکوع. عرف اگر اس شخص کو دیکھے اتنا جھکا ہوا تو عرف کہے گا کہ ہاں یہ رکوع میں ہے. عرف مان رہا ہے کہ یہ رکوع ہی میں ہے، بولو شریعت کی تعریف کے حساب سے ممکن ہے شاید تھوڑی بہت اس میں پلس مائنس بن رہا ہو اور یہ شرعی رکوع نہ بن رہا ہو. دو ہو گئے. اب فرض کریں اس سے اوپر یہ سیدھا کھڑا ہوا ہے نا، یہ درمیان کا جتنا بھی گیپ ہے اس میں اگر اتنا جھکا ہوا ہے یا اتنا جھکا ہوا ہے تو عرف تو اس کو، شریعت تو ویسے ہی نہیں مان رہی کیونکہ شریعت تو اس کو بھی نہیں مان رہی، عرف بھی اس کو نہیں مان رہا. یعنی فرض کریں اگر میں یہ اتنا سا جھکا ہوا ہوں تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں رکوع کر رہا ہوں. تو یہ ایک ایسا جھکنا ہے کہ جس جھکنے کو رکوع مانا ہی نہیں جا رہا، نہ شرعن نہ عرفن. نہ شریعت اس کو رکوع ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کوئی عرف اس کو رکوع ماننے کے لیے تیار ہے، درست. یہ 3 سٹیپس ہو گئے ہمارے، نارمل اور شرعی رکوع، عرفی رکوع، اور اس سے پھر اوپر والے مرحلے ہیں کہ جو رکوع ہی نہ بنے. جب تک آپ کے لیے نارمل رکوع ممکن ہے تو آپ عرفی رکوع پہ اکتفا نہیں کریں گی، آپ کو نارمل ہی رکوع کرنا پڑے گا کہ جو شریعت نے جس طرح سے بیان کیا ہے ویسا ہی رکوع آپ کو کرنا پڑے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کوئی نارمل رکوع نہ کر سکے اب کیا کریں گے؟ سوال یہاں پر ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا نہ جھک سکے کہ جتنا نارملی ایک رکوع کے لیے جھکا جاتا ہے شریعت کی نگاہ میں، تو کہتے ہیں کہ اگر جتنا بھی وہ جھک رہا ہے عرف میں رکوع ہی کہلا رہا ہے، یعنی عرف سے اگر آپ پوچھیں کہے کہ یہ رکوع میں ہے تو یہ کافی ہو جائے گا اور اسی پر اکتفا کر لے گا اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اتنا جھکنے کے بعد ذکر پڑھ لے اور کافی ہو جائے گا. اگلا مرحلہ یہ کہ اتنا بھی نہیں جھک سکتا کہ جتنا عرف رکوع مانے، نہ پورا رکوع کر سکتا ہے نہ اتنا رکوع کر سکتا ہے کہ جس کو عرف رکوع کہے، یعنی اتنا بھی نہیں جھک سکتا جتنا جھک رہا ہے عرف اس کو رکوع نہیں مانتا. تو ایسی صورت میں اب انسان کی ذمہ داری اشارہ ہے، اشارہ کر کے نماز پڑھے گا، اشارے سے رکوع کرے گا. پوری نماز تو اشارے پہ نہیں جائے گی، رکوع اس کو اشارے سے کرنا پڑے گا. بس پہلا مرحلہ شرعی رکوع تو یہی کرنا پڑے گا، یہ کافی نہیں ہے. اگلا سٹیپ عرفی رکوع، شرعی اگر نہ کر سکتا ہو پھر عرفی رکوع کافی ہو جائے گا، اسی پر اکتفا کیا جائے گا. اگر تیسرا سٹیپ یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اشارے سے رکوع کرے. ابھی آ رہا ہے اللہم امیر بھی تسلی سے، تحمل سے. نارمل سے زیادہ جھکے، اس کا مطلب ہے وہ جھک سکتا ہے نا، تو پھر نارمل جھکے زیادہ کیوں جھک رہے؟ اگر عرف
یعنی رکوع ہی کہلا رہا ہے, یعنی مجبوری کا مسئلہ ہے. جی دیکھیں, اگر تو کوئی مجبوری والی صورتحال ہے کہ وہ نارمل سے زیادہ جھک رہا ہے, یعنی اسے کم جھک ہی نہیں سکتا, کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے اس کی, تو چل جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ وہی والی بات ہے کہ وہ عرفی رکوع کی حد سے بھی خارج ہو. مثلا وہ جو جھک رہا ہے تو اس کا کھڑا ہوا ہے اور سر اس کے پیروں کے قریب ہے, اس سے کم وہ جھک نہیں سکتا, تو ظاہر ہے تو مشکل ہو جائے گا کہ یہ عرفی طور پہ بھی رکوع نہیں بنے گا, پھر اشارہ کرنا پڑے گا اللہ ظاہر. بس جو شخص نارمل طریقے سے نہ جھک سکے, اس کو غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں. یہ بہت پیش اس وقت معاشرے کا, آدھے معاشرے کا درد دل ہے ان مسائل کے اندر. آدھے معاشرے کا, یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایک بڑی تعداد افراد کی اور انسانوں کی اور مومنین اور مومنات کی وہ اس مشکل میں مبتلا ہیں. کوئی رکوع کے لیے نہیں جھک سکتا تو کوئی سجدے کے لیے نہیں جھک سکتا. سجدے کا بھی مسئلہ میں نے کہا نا, یہ تقریباً کم و بیش ایسا ہی ہے, وہ انشاءاللہ سجدے کے احکام میں آئے گا. لیکن یہ مسئلہ حد سے زیادہ مبتلا بے ہے, تو اس کو اچھے طریقے سے غور سے سنیں بھی اور سمجھیں بھی. سمجھنا زیادہ ضروری ہے سننے کی نسبت, درست, کیونکہ سب وہی والی بات ہے کہ سمجھی ہوئی چیز ہوگی تو ایک نقش آپ کے ذہن میں رہے گا. اگر نارمل طریقے کا رکوع کر سکتا ہے تب تو وہی کرنا پڑے گا, کوئی اور چارہ نہیں ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن اگر نارمل رکوع نہیں کر سکتا ہے تو پھر آیا یہ جو جھک رہا ہے تو اتنا جھک سکتا ہے کہ عرف کہے کہ یہ رکوع میں ہے. اگر اتنا جھک سکتا ہے کہ عرف کہے کہ یہ حالت رکوع میں ہے تب بھی چل جائے گا, تب اسی کے اوپر وہ اکتفا کرے گا اور پھر بھی اشارہ اس کی ذمہ داری نہیں بنے گی. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ عرفی جو رکوع ہے اتنا بھی نہیں جھک سکتا, بہت ہی ہلکا سا جھکتا ہے, لیکن یہ جھکنا عرف اس کو رکوع نہیں مانتا. تو ایسی صورت میں اب اسے اشارے سے رکوع کرنا ہوگا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اب اشارہ کیسے کرے گا وہ اگلا مرحلہ ہے, وہ عرض کرتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں. جی وہ مستحبات کے اندر ہے, ویسے واجب مقدار میں کوئی ہے. اچھا ایک چیز اور امام خمینی نے اس کو مینشن بھی کیا ہے, وہ بھی میں عرض کرتا چلوں. اگرچہ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں, پورے ٹوٹل نماز کی نسبت ایک فارمولا بتا چکا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب تک کسی بھی طریقے سے نارمل چیز انجام دینا آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ اب نارمل کی طرف نہیں جائیں گی. قیام کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ اگر آپ تکیہ یعنی سہارا لے کر, لاٹھی لے کر, کرسی لے کر, کسی کو پکڑا کر, کسی بھی طریقے سے اگر آپ نارمل کھڑی رہ سکتی ہیں تو پھر آپ کی بیٹھنے کی باری نہیں آئے گی. بیٹھنے کی باری اس وقت آتی ہے کہ جب کھڑا ہونا کسی بھی طریقے سے, نہ سہارے کے ساتھ, نہ بغیر سہارے کے, نہ کسی کو پکڑا کے, نہ کوئی بھی آپ کے پاس ایسے آپشن نہ بچتا ہو کہ جس میں آپ کے لیے کھڑے رہ کے نماز پڑھنی ممکن ہو, تو اس صورت میں پھر آپ جو ہے وہ بیٹھنے میں منتقل ہوں گی. بیٹھنے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک بیٹھنا ممکن ہے آپ کے لیے نماز کے لیے تو لیٹنے کی باری نہیں آئے گی. یہ تقریباً نماز کے ہر جز کا مسئلہ ہے. لہذا قرات کے اندر بھی آپ نے پڑھا کہ وقت وسیع ہے اور آپ سیکھ سکتی ہیں, تو آپشن ہے کہ آپ سیکھیں اور قرات کریں, الحمد پڑھیں, پھر آپ وہ دوسرے آپشن کی طرف نہیں جائیں گی. تو یہ ہر جگہ نماز میں قانون ہے, ایسا قانون جو پوری نماز میں جاری ہو ساری, کہ جب تک آپ کے لیے پچھلے نارمل انداز سے نماز پڑھنا, چاہے اس کے لیے کوئی ایفرٹس کرنی پڑے, چاہے اس کے لیے کچھ پلس مائنس کرنا پڑے, اگر ممکن ہے تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا, اور ممکن نہ ہو تو پھر اگلے سٹیپ میں آپ داخل ہوں گی. رکوع میں بھی یہی فرمایا فقہاء نے کہ اگر فرض کریں آپ خود سے نارمل رکوع نہیں کر سکتی ہیں, مگر کوئی پکڑ کے آپ کو کھڑا رہے تو آپ نارمل رکوع کر سکتی ہیں, یا ٹیک لگا کے آپ نارمل رکوع کر سکتی ہیں, یا کوئی بھی اس قسم کا طریقہ ہو کہ جس کی بنا پر آپ نارمل رکوع کر سکتی ہیں, تو پھر پہلے آپ کو نارمل رکوع ہی کرنا پڑے گا. فرض یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے نارمل رکوع نہ کر سکیں تو پھر عرفی رکوع, اور عرفی نہ کر سکیں تو پھر اشارے والا رکوع اس کی باری آئے گی. درست جی؟ ایک منٹ جی.
درد کا اور تکلیف کا معیار. درد اور تکلیف کا معیار یہ دیکھیں، یہ خاص طور پہ اس قسم کے مسائل میں یہ آپ کو اپنے اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. آیا آپ جو درد ہے آپ کے لیے قابل برداشت ہے یا قابل برداشت نہیں ہے. مثلا بعض اوقات نزلہ ہو، جام ہو، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سارا پریشر سر کی طرف آ جاتا ہے، آپ کہیں جی درد ہو رہا ہے میرا تو میں تو سجدہ نہیں کر سکتی. تو ایسا نہیں ہے، یعنی یہ ایسی درد نہیں ہے کہ آپ کہیں جی قابل برداشت ہی نہیں ہے. صحیح ہے تھوڑی زحمت ہوتی ہے لیکن بالآخر قابل برداشت ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو اگر آپ انجام دیتی ہیں، سجدہ انجام دیں گی تو آپ کی بیماری جو ہے وہ 2 دن کی بجائے 10 دن میں ٹھیک ہوگی. یعنی نہ بیماری کے اضافہ ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، نہ آپ کے لیے کوئی ایسی زحمت اور مشقت اور پریشانی کا سبب بن رہی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو. تو ایسی صورت میں پھر آپ کو نارمل ہی کرنا پڑے گا. جب ایسی جس طرح مثلا بعض اوقات مثلا آنکھ کا کسی کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جھکنا نہیں آپ کو، موتی وغیرہ کا آپریشن ہو، وہ اب ڈاکٹر منع کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ جھکیں گے تو خوف ہے کہ ممکن ہے آپ کی آنکھیں نہ صحیح ہوں. تو اب وہاں پر آپ کی مجبوری ہے، اب آپ سر نہیں جھکا سکتی ہیں، حتیٰ رکوع کے لیے بھی نہیں جھک سکتی ہیں آپ. تو وہاں پر اب آپ کو اشارے سے نماز پڑھنی پڑے گی. یا مثلا جس طرح میں نے مثال دی، کمر کے اندر کوئی پرابلم ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اگر جھکیں گی تو ناقابل برداشت ہے تو تکلیف ہے. یا مثلا ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ جھکتی رہیں گی مسلسل تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہوگی، ساری زندگی آپ کو ایسی گزارنی پڑے گی. تو وہاں پر پھر آپ کا وظیفہ چینج ہو جائے گا. تو یہ آپ کو خود پرسنلی طے کرنا ہے کہ آپ آیا اس پوزیشن میں ہیں یا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کریں، لیکن آپ کو اطمینان ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ کا اطمینان یہاں پہ چلے گا، یہاں پہ میرا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پر آپ کو اطمینان آ جائے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اصل چیز آپ کا اطمینان ہے کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے، یہ میں اور دوسرے لوگ کوئی اور طے نہیں کرے گا. اچھا یہاں پر اب ایک چھوٹا سا اختلاف ہے. یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا کہ تیسرا اگر نہ ہو سکے تو اشارہ کرے گا، یہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کا مسئلہ ہے. ان دونوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو اب یہ اشارہ کرے گا. لیکن اس اشارے سے پہلے آغا خمینی نے ایک اور بیچ میں چیز ڈالی ہے. اور وہ یہ کہ اگر کھڑے ہو کر رکوع نہیں کر سکتا اس طریقے سے نارمل، تو اگر عرفی بھی نہ کر سکے تو پھر وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ کے رکوع کر سکتے تو بیٹھ کے رکوع کرے. کھڑے ہو کر نہیں نارمل رکوع کر سکتا، مگر بیٹھ کر جو بیان کیا کہ کتنا جھکنا ہے اتنا جھک سکتا ہے، تو پھر بیٹھ کے رکوع کرے. اور وہ بھی نہ کر سکے تو پھر اشارہ کرے. یعنی آغا خمینی نے ایک سٹیپ کو بڑھایا ہے، نارمل، عرفی، پھر اگر بیٹھ کر تو بیٹھ کر. اور اچھا یہ مسئلہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کا نہیں ہے. مثلا فرض کریں امر دائر ہو اس بات میں، یعنی صورتحال یہ ہو کہ یا یہ بیٹھ کے رکوع کر لے یا یہ کھڑے ہو کر اشارے سے رکوع کرے. تو امام خمینی نے کہا کہ بیٹھنا مقدم ہے کھڑے ہو کر اشارے سے، لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اشارہ کرنا مقدم ہے بیٹھنے پر. لہذا اگر یہ چوائس ہو اس کے پاس کہ یا بیٹھ کر وہ جھکنے والا رکوع کر لے یا کھڑے ہو کر اشارے سے رکوع کرے، تو آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں کے نظریے میں اشارے سے رکوع کرے گا یا کرے گی. جبکہ امام خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، اشارہ ابھی نہیں آئے گا، ابھی بیٹھ کر رکوع کرنا پڑے گا اس کو. وہ بھی نہ کر سکے تو اشارہ کرے گا وہ رکوع کے لیے. درست. بس یہ ایک سٹیپ میں ان فقہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. امام خمینی ایک طرف، آغا خوئی اور آغا سیستانی دوسری طرف. نہیں، کیوں؟ بیٹھ کے پہلے اٹھیں گی، بیٹھیں گی اور پھر سجدے میں جائیں گی. اگر پوری کھڑی ہو سکتی تو پوری کھڑی ہوں اور پھر جائیں، کیونکہ رکوع کے بعد کا بھی قیام واجب ہے نا. اگر انجام دے سکتی ہے تو کھڑی ہوگی. سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ اب جو مسئلہ ہے اگلا وہ یہ کہ اشارہ کیسے کریں، اللہ میاں سے کیسے اشارے بازی ہوگی. درست ہو. میں صرف 2 سٹیپس بتا رہا ہوں کہ جو نارملی جہاں تک ضرورت پڑتی ہے اس سے آگے کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی ہے. انہوں نے تو آگے تک بھی بات کی ہے، لیکن میں صرف 2 سٹیپس بیان کر رہا ہوں اشارے میں. پہلا سٹیپ اشارے کا یہ کہ سر سے اشارہ کرے گی. پہلا سٹیپ یہ کہ سر سے اشارہ کیا جائے گا. یعنی جب آپ الحمد سورہ پڑھ کے کھڑی ہو گئی
تو اب آپ نے اشارہ کرنا ہے سر سے. مثلا سر کو جھکائیں گی رکوع کی نیت سے, سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ. سر اٹھائیں گی رکوع سے اٹھنے کی نیت سے, سر جھکائیں گی رکوع کی نیت سے, سر اٹھائیں گی رکوع سے اٹھنے کی نیت سے. اور جہاں پہ سجدہ بھی آپ کو سر سے کے اشارے سے کرنا ہے تو رکوع کی نسبت سجدے کے لیے سر کو تھوڑا زیادہ جھکائیں گی. درست؟ بس پہلا سٹیپ یہ ہے اشارے میں کہ سر سے اشارہ کیا جائے گا, سر جھکے گا رکوع کی نیت سے, اور سر اٹھے گا رکوع سے اٹھنے کی نیت سے. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جس کا سر ہلتا ہو. اما اگر کسی کا سر بھی جیم ہوا ہوا ہے وہ کیسے اشارہ کرے گا؟ مثلا فرض کریں بعض آپ نے دیکھا کالر لگا ہوا ہے, مثلا اس کی گردن کی ہڈی میں بھی کچھ گڑبڑ ہے تو سر تو ہل ہی نہیں رہا اس کا, تو اکڑا ہوا ہے سر اس کا. تو ایسی صورت میں اس کو آنکھوں سے اشارہ کرنا ہے. آنکھوں میں اگر موتیا اترا ہوا ہو تو آنکھیں پھر بھی کھل اور بند ہوتی ہیں. موتیا اترنے سے آنکھیں جیم نہیں ہو جاتی ہیں. درست؟ موتیا اترنے سے صرف نظر نہیں آتا یا دھندلا نظر آتا ہے, اما آنکھیں تو کھل بند تو ہوتی ہیں انسان کی. آپ یہ کہیں کہ فرض کریں آنکھیں اس کی چپکی ہوئی ہیں اور وہ آنکھیں بھی ہلا نہیں سکتا ہے, نہیں پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ سے تھوڑی پوچھیں گے, ہم ان سے پوچھیں گے یہ کیا کہتے ہیں. درست؟ خوب. عرض خدمت یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ میں صرف یہی 2 سٹیپ بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے آگے بڑھیں آپ کے جی آنکھیں بھی چپکی ہوئی ہیں اور آنکھیں بھی جیم ہوئی ہیں, تو یہ میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے کوئی ایسا. لہذا کون ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کسی کا اگلا مرحلہ دل کا ہے, دل سے ارادہ کرے کسی کا دل بھی بند ہو جائے تو اب کیا کرے گا وہ؟ اس کے لیے آسان ہے کہ اس کی چھٹی ہو جائے گی. اگر دل بند ہو گیا تو پھر نماز کی بھی چھٹی ہو گئی, پھر اس کو نہیں اس کے وارثوں کو اس کی نماز کی قضا کروانی پڑے گی. درست؟ خلاصہ کلام یہ کہ جی ابھی تو ہم رکوع کر رہے ہیں نا, رکوع پہلے کر لیں تو سجدہ تو رکوع کے بعد کا مرحلہ انشاءاللہ. بس پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ سر سے اشارہ کیا جائے گا, سر سے سجدے کا اشارہ کرے گا یا کرے گی, یعنی سر جھکائیں گے سجدے کی رکوع کی نیت سے, سجدہ بیچ میں لے آئیں آپ, سر جھکائیں گے رکوع کی نیت سے اور سر اٹھائیں گے رکوع سے اٹھنے کی نیت سے, تو یہ اس کا رکوع ہو جائے گا. پھر فرض کریں اگر آگے بڑھ سکتی ہیں نارمل طریقے سے تو پھر بقیہ نماز نارمل طریقے سے ہو جائے گی. لیکن نارملی جو رکوع کے لیے نہیں جھک سکتا تو وہ سجدے کے لیے بھی, یعنی ایسا مریض دیکھا نہیں کہ رکوع تو نارمل نہ کر سکتا ہو مگر سجدہ نارمل کر سکتا ہو, لیکن دنیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا اگر کوئی ایسا ہو کہ رکوع تو نہیں جھک سکتا لیکن سجدے کے لیے جھک سکتا ہو تو پھر باقی نماز وہ نارمل طریقے سے پڑھے گا, صرف رکوع سر کے اشارے سے ہوگا یا آنکھوں کے اشارے سے ہوگا. اگر سر کا اشارہ ممکن نہ تو پھر آنکھوں کے اشارے کی باری آتی ہے کہ آنکھوں کو بند کرے گا رکوع کی نیت سے اور بند کرنے کے بعد ذکر پڑھے گا اور پھر آنکھیں کھولے گا رکوع سے اٹھنے کی نیت سے. آنکھیں کیسے جھکائے گا؟ نہیں بند کرے گا, آنکھوں کو بند کرے گا اور ذکر رکوع پڑھے گا بند حالت میں, اور پھر آنکھوں کو کھولے گا رکوع سے اٹھنے کی نیت سے. اور وہی جو اشارہ تو دے ہی چکا ہوں میں, وہ بھی پڑھ ہی دوں ایک آخری لائن کہ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر دل میں رکوع کی نیت کرے گا اور ذکر رکوع پڑھے گا. اونٹا اگر دل چلتا ہو اس کا تو درست اہل دل ہونا چاہیے اس کے لیے. کیا اثر پڑتا ہے نماز پہ؟ ابھی تو خود اللہ میں بول رہا ہے, تو جہاں پہ اللہ کہہ رہے وہاں کر لیں, جہاں نہیں کہتا وہاں نہ کریں, جہاں کہتا ہے وہاں کر لیں. خوب, یہ ہو گیا جناب علی اس کا رکوع کا مرحلہ. بس اگر آپ سارے سٹیپس کو لیں تو نارمل نہ ہو تو عرفی نہ ہو تو سر کا اشارہ نہ ہو تو آنکھوں سے بھی نہ ہو تو دل سے نیت کرے اور ذکر رکوع پڑھے. یہ 5 مرحلے بن جائیں گے رکوع کے. درست جی؟ یہ 2 سوال ہیں, ان کا جواب پہلے میں دے دوں. رکوع میں اگر 3 بار سبحان اللہ بھی پڑھے اور ذکر کبیر بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. مرنے کے بعد اپنے, یہ ابھی ہم زندوں کی بات کر رہے ہیں, مرنے کا مسئلہ بعد میں, ابھی مرنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں جلدی؟ سارے آپ لوگ ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں, ابھی ایسی باتیں نہ کریں. جی خواتین کے لیے صرف یہ کہ
گھٹنے سے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں. دیکھیں ہاتھ تو دونوں کے پہنچ رہے ہیں نا. ڈفرنس جو آتا ہے وہ ہاتھ رکھنے میں آتا ہے کہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں آپ نے. مردوں کے لیے کہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھیں, عورتوں کے لیے کہ یعنی گھٹنے کے اوپر سے مراد جو اس کا وہ جو ڈسک ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں, اور عورتوں کے لیے کہ گھٹنے کی جو ڈسک ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں, یعنی اوپر. وہ مستحبات ہیں. جی ہاں, جھکنا ایک ہی جتنا ہے, جھکنا ایک ہی جتنا, ہاتھ کہاں رکھنے اس میں فرق ہے کہ مرد جو ہے وہ بالکل اس جوائنٹ پہ رکھیں گے اور عورتیں جو جوائنٹ سے اوپر رکھیں گی, لیکن جھکنا تو ایک ہی جتنا ہے دونوں کے لیے. خوب, یہ ڈونیشن کا مسئلہ اکثر مراجع نے منع کیا ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رکوع مکمل ہونے کے بعد ضروری ہے کہ انسان سیدھا کھڑا ہو جائے اور بدن کو سکون میں لے کر آئے, اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھے, اور اس کے بعد پھر رکوع کے لیے جھکے. پس جب سجدے کے لیے جھکے, رکوع کے بعد ضروری ہے کہ پہلے سیدھا کھڑا ہو اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد سجدے کے لیے جھکے. لہذا اگر رکوع سے ہی سجدے میں چلا جائے شارٹ کٹ مارتے ہوئے تو یہ کافی نہیں ہوگا. اگر جان بوجھ کے کرے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کرے کوئی رکوع بھول جائے, کیونکہ رکن ہے, آپ پڑھ چکی ہیں شروع میں کہ رکن کی کمی اور زیادتی دونوں نماز کو باطل کرتی ہیں, چاہے بھولے سے ہو چاہے جان بوجھ کر ہو. اگر فرض کریں کوئی شخص رکوع بھول جائے تو اب کیا ہوگا اس کا؟ فرماتے ہیں کہ اگر تو دوسرے سجدے میں سر رکھنے سے پہلے اس کو کہیں یاد آ جاتا ہے تو اس کے ضروری ہے کہ پلٹے اور رکوع کرے اور پھر اپنی نماز کو کنٹینیو کرے. جی, دوسرے سجدے میں پیشانی رکھنے سے پہلے کہیں پر بھی یاد آ جائے تو اس کو پلٹنا پڑے گا, رکوع کرے اور پھر اپنی نماز کو آگے بڑھائے. لیکن اگر دوسرے سجدے میں پیشانی رکھنے کے بعد یاد آئے تو یہاں پر اس کی یا فتویٰ ہے بعض کا اور بعض کی احتیاط آغا سیستانی کی کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی رکوع کے بھولنے کی بنا پر. سوری, اس میں تو فتویٰ ہے سب کا, وہ اضافے میں احتیاط ہے. رکوع کے بھولنے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. رکن کی کمی نماز کو باطل کر دیتی ہے. درست جی. پس اگر بھول جائے تو دو صورتیں, یا یاد آیا یا یاد نہیں آیا. اگر یاد نہیں آیا تب تو یاد ہی نہیں آیا, تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا اس کو کہ ہوا کیا میرے ساتھ, تو گئی تو گئی, گزشتہ رہا سلوات کبھی بھی یاد نہ آئے, زندگی بھر یاد نہ آئے تو. لیکن اگر یاد آ جائے تو دوسرے سجدے کے بعد یاد آ رہا ہے یا دوسرے سجدے سے پہلے یاد آ رہا ہے. اگر دوسرے سجدے کے بعد یاد آ رہا ہے تو نماز باطل ہے, اور دوسرے سجدے سے پہلے یاد آ رہا ہے تو اس کو پلٹنا پڑے گا, اور پلٹنے کے بعد دوبارہ اس کو نماز کو کنٹینیو کرے اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. سجدے دونوں سجدے کرنے پڑیں گے دوبارہ سے. جی ہاں بھائی, اگر ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا ہے بھائی آپ لوگ کیوں اللہ کے کاموں میں دخالت دیتے ہیں. خوب خدا آپ کو کہہ رہے کہ اضافی ہو رہا ہے, ہونے دو, پھر اب کیا کریں. وظیفہ انسان کا یہی ہے, ذمہ داری انسان کی یہی ہے کہ بابا اگر فرض کرے کہ آپ کو دوسرے سجدے سے پہلے یاد آ جائے تو آپ کو پلٹنا پڑے گا. البتہ ان کی جو تعبیرات ہیں, ان لوگوں نے جو تعبیر کی, تینوں کی تعبیر آغا خوئی ہوں یا امام خمینی ہوں یا آغا سیستانی, انہوں نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اگر سجدے میں جانے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ رکوع نہیں کیا, جبکہ آگے جا کے میں نے عرض کیا نا کہ آگے جا کے انہوں نے ایک فارمولہ بیان کیا شکیات نماز کے چیپٹر میں. آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں, آپ لوگ شکیات کے چیپٹر میں جائیے گا. وہ شکوک جن کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے ان میں ایک شک ہے کہ موقع گزرنے کے بعد کا شک, موقع و محل گزرنے کے بعد. ادھر شکیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ پچھلا رکن بھول گیا ہے تو اگلے رکن سے پہلے وہ پلٹ سکتا ہے, تو اگلا رکن دوسرے سجدے پہ بنتا ہے, پہلا سجدہ تو رکن نہیں ہے. لہذا ممکن ہے شاید, چلیں ابھی اس کو ہم تھوڑے سے آلٹریشن کر لیتے ہیں کہ سجدے میں جانے سے پہلے اگر اس کو یاد آ جائے تو اس کو پلٹنا ہے. اب ایک سجدے کے بعد کا مسئلہ وہ انشاءاللہ
اگلی دفعہ اس کو دیکھیں گے. اب وقت بھی پورا ہو گیا, اب اتنا ٹائم نہیں کہ ابھی بیٹھ کر اس کو بررسی کی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. يا صاحب السماء